نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو کہ الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کی ایک سورت الفاتحہ معنی اور ترجمے کے ساتھ اور اس کی فضیلت کے ساتھ اس کو اچھے سے مکمل کر لیا ہے۔ سورۃ فاتحہ جو کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی نمازوں میں بھی اس کو سمجھ کر پڑھا ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی دوسری سورت بقرہ اس کی فضیلت جانیں گے اور اگلی ویڈیو سے ہم اس کو بھی معنی اور ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورت بقرہ یہ قرآن کی سب سے طویل ترین سورت ہے اور اس کے بہت سارے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورت بقرہ قرآن پاک کا کوہان ہے، یعنی اس کی بلندی ہے۔ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن پاک کی بلندی سورت بقرہ ہے، اور اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ روز کا معمول بنا لیں تاکہ شیطان ہمارے گھروں میں داخل ہو ہی نہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب گھروں میں سب سے زیادہ بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت نہ کی جائے، اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ کی جائے۔ اب ہم جائزہ لے لیں اور دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں میں کتنی زیادہ تلاوت ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سورت بقرہ کی پہلی 4 آیات اور آیت الکرسی اور اس کے آگے آیت الکرسی کے بعد آنے والی 2 آیات اور پھر سورت بقرہ کی آخری 3 آیات، یہ سب آیات 10 آیات بنتی ہیں۔ تو یہ ساری 10 آیات اگر انسان رات کو سوتے وقت پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کفایت کر جاتی ہیں۔ کفایت کر جانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور کفایت کس چیز سے کرتی ہیں؟ شیطان کے ہر قسم کے شر سے، جنات کے ہر قسم کے شر سے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے، ہماری جسمانی تکلیف سے بچنے کے لیے، ہر آفت سے محفوظ رہنے کے لیے یہی آیات ہمارے لیے کفایت کر جائیں گی، یعنی ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی، اور اس رات کے لیے شیطان ہمارے گھر میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم سورۃ بقرہ دن کے ٹائم پڑھتے ہیں تو شیطان 3 دن تک ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ بقرہ کی آیات اگر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سورۃ بقرہ کو سنتے ہیں تو یہ جادو کا بہترین علاج ہے۔ سورۃ بقرہ کو اگر کسی مجنون پر پڑھا جائے، یا یہ جو 10 آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر یہ کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتا ہے۔ گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑے فساد، میاں بیوی کی لڑائی، بہن بھائیوں کی لڑائی، اسی طرح بہت سی پریشانیاں گھروں میں ہوتی ہیں۔ جھگڑے فساد اور خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا یہ شیطان کا سب سے زیادہ فیورٹ کام ہے۔ اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام شیطان کا میاں بیوی میں جھگڑا کروانا اور ان میں جدائی کروانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان جو بڑا شیطان ہے وہ اپنے سارے چیلوں کو جب لے کے بیٹھتا ہے شام کو تو وہ سب سے پوچھتا ہے کہ کس شیطان نے آج کیا گناہ کروایا، تو سب اپنا اپنا بتاتے ہیں کہ آج ہم نے قتل کروایا، آج ہم نے یہ کام کروایا، آج ہم نے یہ گناہ کا کام کروایا۔ تو سب کو شیطان کہتا ہے کہ تم نے اتنا خاص کام نہیں کیا، لیکن جو شیطان اٹھ کے اپنے سردار شیطان کو یہ کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروایا یا ان میں جدائی کروا دی، تو شیطان اس کو تھپکی دے کے شاباش دیتا ہے کہ تم نے صحیح کام کیا۔ تو دیکھیں یہ شیطان کا کتنا پسندیدہ کام ہے کہ ہر گناہ سے بڑھ کر شیطان کو سب سے زیادہ
پسندیدہ کام میاں بیوی میں جھگڑا کروانا ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھروں سے یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کا یا اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آپ لوگ یہ کر کے دیکھ لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت اسیب بن حضیر انہوں نے رات کے وقت سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا، کودنا اور بدکنا شروع کر دیا، تو آپ نے تلاوت چھوڑ دی، گھوڑا سیدھا ہو گیا اور ریلیکس ہو گیا۔ حضرت اسیب نے پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا، انہوں نے پھر تلاوت بند کر دی۔ اسی طرح جب انہوں نے تیسری بار تلاوت سٹارٹ کی تو گھوڑے نے پھر ایسا کیا تو حضرت اسیب نے تلاوت بند کر دی۔ ان کو ڈر تھا کیونکہ ان کا بیٹا یحییٰ پاس ہی سویا ہوا تھا، انہیں ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑے کی اس طرح بدکنے سے بچے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ آخر جانور کے بدکنے کی کیا وجہ ہے۔ اگلی صبح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر سارا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ پھر تو صحابی نے بتایا کہ تیسری مرتبہ بھی یا رسول اللہ جب ایسا ہوا تو میں نے اپنے بیٹے یحییٰ کی وجہ سے پڑھنا بند کر دیا، اور میں نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا کوئی بہت بڑی نورانی چیز ہے، جیسے کہ ایک بڑا سارا بادل، اور اس میں چراغوں کی طرح روشنی ہو رہی تھی، جیسے بہت سارے چراغ اس میں جل رہے ہیں۔ بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز اوپر کو اٹھ گئی اور غائب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو وہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر نیچے اتنا قریب آ گئے تھے، تم اگر پڑھنا بند نہ کرتے تو وہ صبح تک ایسے ہی رہتے اور اتنا قریب آ جاتے کہ ہر شخص ان کو دیکھ لیتا، وہ کسی سے بھی نہ چھپتے۔ سبحان اللہ، کتنی زیادہ برکت ہے اس سورت کی تلاوت کی۔ اسی طرح کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، رات ہم نے حضرت ثابت کے گھر کو بڑا پر نور دیکھا ہے، ایسے جیسے کہ ان کا گھر نور سے بھرا ہوا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید انہوں نے رات کو سورۃ بقرہ پڑھی ہوگی۔ تو جب پھر حضرت ثابت سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جی، رات میں نے سورۃ بقرہ پڑھی تھی۔ دیکھیں، ہمیں ہمارے ایمان کی وجہ سے کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے، ہم اس دل کے ساتھ، اس توجہ اور اس باقاعدگی کے ساتھ نہیں پڑھتے تو ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں ہیں نہیں ہیں یا ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو لوگ اسی ایمان اور جذبے اور اسی نیت کے ساتھ، اسی دل اور خلوص اور چاہت کے ساتھ اللہ کی محبت میں ڈوب کر یہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ضرور ہوتا ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے اپنے پاس ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام لوح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہونا ہے، وہ سب کچھ اس کتاب میں لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں سے جو آیات نازل فرمائیں وہ سورۃ بقرہ کی یہی 2 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کرو، یہ مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں، یعنی بہت بلند مقام سے آئی ہیں۔ ان کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے اور شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ کو سیکھو، اس کا پڑھنا سیکھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ، ہم بھی اب اس کو سیکھیں گے۔ اس ویڈیو کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ بقرہ کو سیکھنا سمجھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ان کو سیکھو اور پڑھو،
قیامت والے دن یہ دونوں نورانی صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر بادل اور سائبان بن کر آئیں گی اور ان پر سایہ کریں گی جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گی، یعنی اس انسان کی بخشش کے لیے اصرار کریں گی اور اللہ سے سفارش کریں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے بڑی اور اسٹرانگ سفارش کس کی ہوگی؟ قرآن کی، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی سفارش بالکل بھی رد نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن ہر کسی کے حق میں نہیں سفارش کرے گا، کسی کے حق میں کرے گا اور کسی کے خلاف بھی کرے گا جس انسان نے قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو زہراوین کہا جاتا ہے، یعنی دو نورانی روشن صورتیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا، زہرا مطلب ہوتا ہے روشن چہرے والی، کیونکہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بہت روشن تھا ماشاءاللہ، اسی لیے ان کو حضرت فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان صورتوں کو اچھے سے سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے کہ اس کو سیکھو اور پڑھو اور سیکھو سمجھو۔ تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تو اور اللہ کے حکم کو تو ہر صورت ماننا ہے نا، تو پھر ہی ہم صحیح معنوں میں مومن اور مسلم بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے، ان کی کہی ہوئی باتوں کو نہیں مانتے، تو پھر ہم خود کو مومن اور مسلم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کو اچھے سے سمجھنے کا اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکات اور اس کے ثمرات اپنی رحمت کے ساتھ ہم پر نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔